سحر ہے جاگ غافل دیکھ تو عالم منور ہے. سحر ہے جاگ غافل دیکھ تو عالم منور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنن ترمذی شریف میں ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ جوک در جوک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ انور میں حاضر ہونے لگے. فرماتے میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا. جب میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو غور سے دیکھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں چھان بین کی تو جان لیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. اور پہلی بات جو شاہ موجودات سید سادات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی اے لوگو سلام کو عام کرو, محتاجوں کو کھانا کھلاؤ, صلہ رحمی اختیار کرو, اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو. جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت ہمیں کتنے پیار سے فرما رہے ہیں کتنا سستا سودا ہے جنت کا کہ جس کو جانتے ہو نہ جانتے ہو سلام کریں. اب کس پہاڑ پہ چڑھنا پڑے گا سلام کرنے کے لیے, کیا دشواری کیا خرچہ ہوگا, بس السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. اور محتاجوں کو کھانا کھلائیں, اللہ نے جتنی استطاعت دی تھوڑا کم بہت اچھے درجے کا یا عام کھانا جیسا بھی. صلہ رحمی کریں, ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ خالہ کے ساتھ پھپھی کے ساتھ چچا کے ساتھ ماموں کے ساتھ دادا کے ساتھ نانا کے ساتھ جو بھی قریبی رشتے خون کے رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اور نماز تہجد کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صحیح ابن حبان میں رحمت عالمیان سید انس و جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یوں لکھا ہے بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے, ٹرانسپیرنٹ ہیں. اللہ عز و جل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کی ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں, سلام کو عام کرتے ہیں, اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں
اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں میرا دل خوش ہو جاتا ہے. ان کے جلووں میں ہے وہ رعنائیاں جو وہاں پہنچا انہی کا ہو گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر رہے ہیں آقا میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں. مجھے اشیاء کے حقائق سے متعلق خبر دیجیے. ارشاد فرمایا ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے. پھر عرض کی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. فرمایا محتاجوں کو کھانا کھلاؤ, سلام کو عام کرو, صلہ رحمی اختیار کرو, رات میں لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھا کرو, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الترغیب والترہیب میں ہے. حضرت سیداتنا اسماء بن یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے, پھر ایک منادی ندا کرے گا, ایک آواز دینے والا آواز دے گا, کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو جن کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتے تھے. پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تعداد میں بہت کم ہوں گے اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر تمام لوگوں سے حساب شروع ہوگا. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, قیامت کا 50,000 سالہ دن سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا, جسم برہنہ ہوگا, کپڑے نہیں ہوں گے جسم پر, شدت بھوک سے پیٹ کمر کے ساتھ لگ جائے گا, پیاس کی شدت سے زبان سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی, کوئی عزیز کسی کے کام نہیں آئے گا. میرے آقا اعلی حضرت نے منظر کشی کی نا, ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں, جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو, باپ بیٹے کے پاس سے گزر جائے گا اسے پتہ نہیں چلے گا, وہ ایسا حال ہوگا. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں, جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو, باپ کو پتہ نہیں چلے گا اپنے بیٹے کا, اس کو اپنی پڑی ہوگی. ایسا عالم ہوگا اور کوئی کسی کو ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, جہنم بھڑک رہی ہوگی. اور ایسے میں میزان قائم کی جائے گی جس میں نیکی اور بدی تولی جائے گی, اور جس کی تولیں بھاری ہوں گی تو فرشتہ ندا کرے گا کہ یہ سعید ہو گیا, سعادت مند ہو گیا, اب اس کے لیے کبھی بھی شقاوت نہیں ہے. اور جس کی تولیں ہلکی پڑیں گی, گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, اس کے لیے فرشتہ کہے گا شقی ہو گیا, بدبخت ہو گیا, اب اس کے لیے کبھی بھی سعادت نہیں. الامان الامان. ایسے میں ایسے عالم میں جب نیکی بدی تولی جا رہی ہے اور حساب لیا جا رہا ہے, قیامت کا 50,000 سالہ دن ہے, پل صراط جہنم پر قائم کر دیا جائے گا, ہر نیک و بد کو اس پر سے گزرنا ہے. ایسے میں وہ خوش نصیب لوگ جو نماز تہجد پڑھنے والے ہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. تو بے